بسم اللہ الرحمن الرحیم تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا، نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی۔ وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں پوست کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوئی ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت عثمان بن عفان سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس کا مفہوم ہے جس نے وضو کیا، خوب اچھی طرح وضو کیا تو اس کے جسم سے اس کے گناہ خارج ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن و حدیث پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جی تو آج ہم کریکولم کا جو سیکنڈ ٹاپک ہے یا سیکنڈ ہمارا سیشن ہے کریکولم چیپٹر کے اوپر۔ اس میں سب سے پہلے ویلیوز انکارپوریٹڈ انٹو کریکولم۔ ہمارے کریکولم میں ویلیوز کیا ہوتی ہیں؟ کسی کا جو اسٹینڈرڈائزڈ بیہیویئر ہے اس کو ہم ویلیو کہتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی چیز کی جو یوزفلنس ہے، کوئی کتنی پرپزفل یوزفل ہے کوئی چیز، تو اس کو بھی ہم اس کی ویلیو کہتے ہیں۔ تو ویلیوز، ڈفرینٹ ویلیوز ہمارے کریکولم میں انکارپوریٹ کی جاتی ہیں۔ مثلا سب سے پہلے جو ہے وہ انسٹرومنٹل ویلیوز ہیں۔ کچھ ویلیوز ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر یعنی جو چیز ڈیلیور کی جا رہی ہے ان سے بھی بیونڈ ہوتی ہیں، ان سے بھی آگے کر کے ان کے مقاصد ہوتے ہیں۔ تو مثلا جو ہے کلاس روم میں ایک بچہ جو ہے وہ سارے بچے کھانا کھا رہے ہیں، تو ایک ٹیچر نے کیا کیا، ایک بچے کے پاس لنچ باکس نہیں ہے یا وہ ایک ڈیزرونگ فیملی سے ہے، تو ٹیچر نے جو ہے وہ اسے کوئی چیز جو ہے وہ پرچیز کر کے ٹک شاپ سے دے دی، فرض کریں۔ اب یہاں پہ ٹیچر کی انٹینشن صرف اس کی اس وقت ہیلپ نہیں، بچوں کے سامنے دینے سے مقصد ہو سکتا ہے یہ بھی ہو کہ کل کو بچے بھی جو ہے وہ اس کی فیور کریں، اس کی ہیلپ کریں، یا بڑے ہو کے آگے جا کے اپنی لائف میں جہاں بھی وہ دیکھیں اس طرح کی سچویشن تو اپنی چیز جو ہے وہ شیئر کریں۔ ٹیچر کوئی چیز کھا رہا تھا، اس نے فرض کریں کسی بچے کو دے دی، تو اس طرح کی ویلیوز when it is pursued not for its own but for some ends beyond itself، یعنی جو چیز ایک ڈیلیور کی جا رہی ہے اس سے بھی آگے جا کے اس کے اگر مقاصد ہوں تو ایسی ویلیو کو ہم کیا کہیں گے؟ انسٹرومنٹل ویلیوز۔ اس کے بعد ہیں پریپریٹری ویلیوز، وہ ویلیوز جو راستے ہموار کریں جو ہیں دوسرے سبجیکٹ یا اسٹڈیز کے لیے، یعنی ہمارے کریکولم میں ہم ایسی بھی ویلیوز ایڈ کریں گے کہ لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے، سرچ کرنے کا ان کے اندر جو ایک ہے کہ میں تلاش کروں، سرچ کروں، اس کو مزید اسٹڈی کروں۔ کوئی ایک اسلامک ہے، ریلیجیس ٹاپک ہے، کوئی سائنٹیفک سوشل ہسٹوریکل ایونٹ ہے، تو اس کا تھوڑا سا کلو دیا جاتا ہے، تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ انڈیویجول اس کو مزید جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتا ہے۔ تو یہ پریپریٹری ویلیوز ہوتی ہے، ویلیوز وین اٹ پریپیئر دا وے فار ادر اسٹڈیز۔ اس کے بعد ہے انٹروڈکٹری ویلیوز۔ انٹروڈکٹری اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ since a particular study introduce us to a number of subjects، تو ایک اسپیسیفک ایک مخصوص جو اسٹڈی ہے یعنی جو ہمارا کریکولم ہے، تو اس میں سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں کہ انٹروڈکشن ہی، جیسے انٹیگریٹڈ کریکولم ہمارے پاس ہوتا ہے تو اس میں ٹو دا پوائنٹ اب کہہ لیں کہ کریم ہوتی ہے کسی بھی سبجیکٹ کی، مین جو اس کا تھیم ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے یہ کی جو ویلیوز ہوں گی اس کو ہم کریکولم میں انٹروڈکٹری ویلیوز since a particular study introduce us to a number of subjects، یعنی ایک یا ایک سے زیادہ سبجیکٹس کے بارے میں جو انٹروڈکشن ہے وہ جب انکلوڈ ہوگا تو یہ انٹروڈکٹری ویلیو ہوگی۔ اس کے بعد ہے پریکٹیکل ویلیوز، وہ ویلیوز جو ان پریکٹس ہوں، جس سے کوئی انڈیویجول، کوئی سوسائٹی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بینیفٹ لے رہی ہو، جو آپ کہہ لیں کہ ڈیزائرز ہوں، جو انٹینشنز ہوں کسی انڈیویجول کی یا سوسائٹی کی کہ اس طرح کا بیہیویئر، اس طرح کی جو ان کی نارمز ہیں ایک بچے کی، ایک سوسائٹی کی یہ ہونی چاہیے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پریکٹیکل ویلیوز۔ ان کا دوسرا نام یوٹیلیٹیرین بھی ہے۔ The values lie in a study of a subject whose pursuit is not individually and directly useful as it satisfies many wants and needs، یعنی یہ وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو ان پریکٹس ہوتی ہیں جن کو کسی انڈیویجول کی بھی، کسی سوسائٹی کمیونٹی بھی ان کو
ڈیمانڈ یا ڈیزائر کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کنونشنل، رسمی، رواجی، یعنی وہ ویلیوز جس کو ہم کسٹمرلی ڈسکرائب کرتے ہیں یا ایڈ کرتے ہیں کسی سبجیکٹ کے اندر، ان کو ہم کنونشنل ویلیوز کہتے ہیں، رواجن، رسمن۔ کنونشنل ویلیو وچ از کسٹمرلی ڈسکرائبڈ اینڈ ڈیزائربل ان اے سبجیکٹ۔ اس کے بعد اسینشل، اسینشیل ویلیوز وہ ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ بیسک نیچر کو، ایک انڈیویجول کی بیسک نیچر کو اور جو اس کی سکلز ہیں، اس میں بیسک سکلز ہیں، جیسے لینگویج ہے، نمبر ہے، یعنی کسی زبان کو بولنے کی صلاحیت حاصل کرنا، یا میتھمیٹیکل سکلز ہیں، اسی طرح پرابلم سالونگ سکلز ہیں۔ تو اسینشیل میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک انڈیویجول کی نیچر، involve the basic nature of man himself and include elementary physical skills، جیسے اس کی سوشل سکلز ہیں، لینگویج سکلز ہیں، فزیکل سکلز ہیں، لینگویج، نمبر، یعنی کوئی بھی سکل جو ہے، کوئی ایک یا ایک سے زیادہ، تو ان کو کلیکٹیولی ہم کیا کہیں گے، اسینشیل سکلز ہیں، کسی بھی انڈیویجول کے لیے لازمی ہوتی ہے۔ اس کے بعد پرسنل، اب پرسنل میں وہ ویلیوز ہوں گی جو ایک انڈیویجول کو اپنی ذات کے لیے وہ اچھا بنائیں گی، یعنی وہ کوئی کام کرے گا جس سے اسے سیٹسفیکشن فیل ہوگی، وہ خود پہ خود پراؤڈ کرے گا کہ ہاں میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ تو دیز ویلیوز میک اے پرسن گڈ فار ہم سیلف۔ اس کے بعد سوشل ویلیوز، وہ ویلیوز جن کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی دوسرے لوگوں کے ساتھ لنک ہے، یعنی ہمارے وہ ریلیشنز، ہمارا بیہیویئر، ہمارے نارمز، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جو کمیونٹی کے ساتھ لنکڈ ہے، تو جس سے کمیونٹی کو فائدہ ہوتا ہے تو اس کو، یا نقصان ہوتا ہے، اس کو ہم سوشل ویلیوز کہتے ہیں۔ سوشل ویلیوز آر گڈ فار دا سوسائٹی اینڈ فارم دا بیسس آف ریلیشن شپ بٹوین انڈیویجول ود ادر پیپل ان سوسائٹی۔ اس کے بعد انٹرنسک ویلیوز، انٹلیکچوئل جوائے اینڈ پلیجرز، وہ ویلیو جس پہ ایک انڈیویجول، جس کو سننے سمجھنے یا دیکھنے یا خود سے کرنے کے بعد ایک فرد، ایک انڈیویجول، وہ اندرونی طور پر سیٹسفیکشن اور خوشی فیل کرے، اس کو ہم انٹرنسک ویلیوز کہتے ہیں۔ دا ویلیوز آر سورس آف انٹلیکچوئل جوائے اینڈ پلیجر۔ ایک بندہ روڈ پہ کھڑا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک جو ٹریفک وارڈن ہے، ایک بزرگ گزر رہا تھا، روڈ کراس کرنا ہے اس کو، اور اس کو ایشوز آ رہی ہیں، تو ایک ٹریفک وارڈن نے اس کو جو ہے وہ پکڑ کے روڈ کے دوسری سائڈ پہ وہ لے گیا، باقی گاڑیوں کو روک دیا۔ تو یہ اس نے دیکھی، ایک چیز دیکھی۔ تو اس طرح کی جو ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کو انٹرنل پلیجر پرووائڈ کرتی ہیں، تو ان کو ہم انٹرنسک ویلیوز کہتے ہیں۔ اس طرح کی ویلیوز بھی کریکولم میں ایڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے لبرلائزنگ ویلیوز۔ اب یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ انٹلیکچوئل انسائٹس کا، یعنی اس طرح کی چیزیں ہم کانٹینٹ کریکولم میں ایڈ کرتے ہیں جو کہ انٹلیکچولی ایک انڈیویجول کو اسٹرانگ بھی بناتے ہیں۔ انسائٹ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ٹو لک انورڈ، کہ وہ اپنے اندر دیکھتے ہیں کہ کیا مطلب کہ میرے اندر جو ہے یہ پوٹینشیل کیا موجود ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو ویلیوز ہوتی ہیں جو کہ ایک انڈیویجول کو کسی ٹاسک، نالج، اسکل یا کسی آپ کہہ لیں کہ سماجی کوئی ایونٹ ہے، کوئی کام ہے، تو اس سے ریلیٹڈ وہ اپنے اندر خود جھانکتا ہے، جس کو دیکھنے سننے کے بعد، اس کو ہم لبرلائزنگ کہتے ہیں۔ The values are source of intellectual insight, also called sentimental values۔ اس کے بعد انسٹیٹیوشنل ویلیوز ہیں۔ انسٹیٹیوشنل ویلیوز کا نام ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ کسی انسٹیٹیوشن نے اسٹیبلش کی ہیں۔ ہر ادارے کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، جیسے ہم کلاس روم کے اندر نارمز بناتے ہیں، کلاس روم کے آداب کے اکثر چارٹ آپ نے دیکھے ہوں گے کلاسز میں، پرنٹڈ شکل میں بھی، آج کل پین فلیکس کی شکل میں۔ تو کلاس روم نارمز ہوتے ہیں، اس طرح اسکول نارمز ہوتے ہیں۔ تو ایک ادارے کے جو نارمز ہیں تو ان کو ہم انسٹیٹیوشنل کہتے ہیں۔ اور گلوبل ورلڈ وائڈ نارمز ہیں، یعنی یہ وہ ویلیوز ہیں جو کہ انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کی جاتی ہے، مثلا پیس ایجوکیشن ہے، مثلا وومن ایجوکیشن ہے، انکلوسیو ایجوکیشن ہے، یعنی وہ چیز جو دنیا کے تمام مذاہب، تمام اسٹیٹس، ممالک میں جو پڑھائے جاتے ہیں، ان کے کنٹینٹ کریکولم میں انکلوڈ ہوتے ہیں اور جو کہ امپورٹنٹ بھی ہوتے ہیں، تو ان ویلیوز کو ہم گلوبل کہتے ہیں۔ دیز ویلیوز آر ڈیٹرمائنڈ کمپلیٹلی آؤٹ سائڈ دا اسکول۔ ویلیوز میں ڈفر فرام پلیس ٹو پلیس اینڈ ٹائم ٹو ٹائم، بٹ ویلیوز لائک ٹروتھ اینڈ لو ریمین کانسٹنٹ۔ یعنی اس طرح کی جیسے ٹروتھ ہے، لو ہے، پراسپیرٹی ہے، پیس ہے،
پروگریس ہے، تو یہ ویلیوز جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، یونیورسل ہیں یا گلوبل ہیں، جو کہ ہر جگہ موجود ہوتی ہیں۔ تو یہ کچھ ویلیوز تھیں، ان سے ریلیٹڈ ایم سی کیوز آ سکتے ہیں۔ اس کے بعد امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا کریکولم ڈیزائن۔ کریکولم ڈیزائن سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے کریکولم کو، یا پلان آف ایکشن ہے کہ ہم نے کریکولم کو کیسے پریپیئر کرنا ہے۔ یعنی آپ ایک سبجیکٹ کا یا ملٹیپل سبجیکٹس کا ہم نے جب کریکولم بنا رہے ہوتے ہیں، تو جو فریم ورک ہے، یا آپ کہہ لیں کہ جو اس کے ایلیمنٹس ہیں کریکولم کے، جو 4 کل ہم نے پڑھے تھے، تو ان کو ہم نے کس ترتیب سے، کس سیکوینس کے ساتھ کیسے آرگنائز کرنا ہے، تو اور اس میں کیا کیا چیزیں شامل کرنی ہیں، اس کو ہم کریکولم ڈیزائن کہتے ہیں۔ فریم ورک اور پلان آف ایکشن فار پریپیئرنگ اے کریکولم اور نیچر آف ایلیمنٹس آف کریکولم اینڈ پیٹرنز آف دیئر آرگنائزیشن، یعنی کریکولم کی ایلیمنٹس کی نیچر، یعنی ان میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی، کل ہم نے ڈیٹیل میں دیکھے تھے اس کے ایلیمنٹس، اور اس کے جو پیٹرن ہے، یعنی کس سیکوینس میں ان کو آرگنائز کیا جائے گا۔ آج ہم انشاءاللہ 4 امپورٹنٹ ماڈلز بھی پڑھیں گے اس سے ریلیٹڈ۔ تو فریم ورک اور پلان آف ایکشن اور نیچر آف ایلیمنٹس آف دا کریکولم اینڈ دا پیٹرن آف دا آرگنائزیشن از کالڈ کریکولم ڈیزائن۔ یہ 2 ڈیفینیشنز یہاں پہ دی گئی ہیں، آپ دونوں کو یاد کر سکتے ہیں۔ پرنسپلز آف کریکولم ڈیزائن، ہلڈا ٹابا کے نزدیک جو کریکولم ہے اس کے ڈیزائن کرنے کے جو پرنسپل ہیں، سب سے پہلے اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز، یعنی جو پہلا اس کا پرنسپل ہے کسی بھی کریکولم کا، جب کوئی کریکولم بنا رہا ہوتا ہے، جس فارمیٹ پہ بنا رہا ہے، تو اس کا پہلا جو پرنسپل ہے وہ آبجیکٹیوز ہونا چاہیے کہ ہمارے آبجیکٹیوز اچیو ہوں۔ دوسرا ہے کلچرل اینڈ سوشل ریکوائرمنٹ، ہماری سوسائٹی، ہماری کمیونٹی، ہمارا ارد گرد، ہماری نیشنل ریکوائرمنٹس کیا ہیں، تو کلچرل اور سوشل ریکوائرمنٹس اس میں شامل ہونی چاہیے۔ اڈاپٹیبل ٹو لرنرز، کہ لرنرز کے لیے ان کی ایج اسپیسیفک ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ 4تھی کلاس کے بچے کے لیے ہم 8ویں کلاس کے لیول کی چیزیں اس میں شامل کر دیں۔ اڈاپٹیبل ٹو لرنرز ہوں، نیڈ اینڈ انٹرسٹ آف دا چائلڈ، بچے کی نیڈ اور انٹرسٹ کا خیال رکھیں ہم، اور ویلڈ کانٹینٹ، جو کانٹینٹ ہو وہ ویلڈ ہو، یعنی ڈیبیٹیبل کانٹینٹ نہ ہو۔ تو ہلڈا ٹابا نے یہ جو 5 پرنسپلز ہیں یہ دیے۔ اس کے بعد ہاٹکنسن نے کہا کہ 3 انہوں نے پرنسپل بتایا، ایڈریس انڈیویجول، سوسائٹی اینڈ لرننگ تھیریز۔ پہلے اس نے کہا کہ یہ جو ہمارا کریکولم ڈیزائن ہے، جس پیٹرن پہ ہم کریکولم بنائیں گے یا ان کے ایلیمنٹس کو آرگنائز کریں گے، تو وہ سب سے پہلے کیا کرے، انڈیویجول کو ایڈریس کرے، سوسائٹی کو ایڈریس کرے، اور لرننگ تھیریز کو ایڈریس کرے۔ ان 3 چیزوں کو ایڈریس کرے، اور اس میں ایلیمنٹس آف ڈیزائن، کریکولم ڈیزائن کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ اس میں شامل ہونے چاہیے۔ ایلیمنٹس لائک بیلنس، ریشنلٹی، فلیکسیبلٹی اینڈ ڈائیورسٹی۔ بیلنس ہو، ریشنل ہو، لاجیکل ہو، فلیکسیبل ہو، چینجبل ہو، اور ڈائیورس ہو، یعنی سپریڈڈ ہو، اس میں زیادہ کانٹینٹ ہو، ٹو دا پوائنٹ چیزیں نہ ہوں، ان ڈیپتھ ہوں، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ڈائیورسٹی۔ تو ہاٹکنسن نے یہ 3 پرنسپل بتائے۔ ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن، یہ کچھ امپورٹنٹ کریکولم ڈیزائن ہے جو ویل نون ہے۔ سبجیکٹ سینٹرڈ ہے، جس کو ٹریڈیشنل یا اولڈ پیراڈائم کہا جاتا ہے۔ پیراڈائم کہتے ہیں پریکٹس کو، ان ایکشن کوئی بھی چیز ہے تو اس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں، پروگرام کو، ان ایکشن کسی چیز کو، تو اس کو ہم پیراڈائم کہتے ہیں۔ سبجیکٹ سینٹرڈ یا اولڈ پیراڈائم ہے۔ ایکٹیویٹی سینٹرڈ، یہ ماڈرن پیراڈائم یا ماڈرن ڈیزائن ہے۔ اس طرح کور کریکولم، انٹیگریٹڈ کریکولم اور ہڈن کریکولم، یہ کچھ اس کے ڈیزائن ہیں۔ یہاں پہ ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن، یہ جو بات ہوئی ہے یہاں پہ دوسرے نمبر پہ ہاٹکنسن نے کہا کہ کریکولم کے ایلیمنٹس شامل ہونے چاہیے ڈیزائن کے، وہی جو ایلیمنٹس آف کریکولم ہیں وہی ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ یعنی یہی آپ کو ملیں گے ایلیمنٹس آف ایجوکیشن، اور یہی آپ کو ملیں گے ایلیمنٹس آف یا کمپوننٹس آف کریکولم، اور یہ اب تیسری مرتبہ یہی چاروں جو ہیں وہ کیا چیزیں، ایلیمنٹس آف کریکولم ڈیزائن بھی ہیں۔ سلیکشن آف اے پرٹیکولر ڈیزائن از انفلوئنس بائی فاؤنڈیشن، کہ کون سا ہم ڈیزائن چوز کریں گے، یہ ہمیں جو 4 ہماری فاؤنڈیشنز کل ہم نے پڑھی تھیں، اور 5ویں ہم نے کہا تھا کہ جو اکانومیکل ہے وہ بھی جو ہے وہ 5th فاؤنڈیشن کے طور پر کنسیڈر کی جاتی ہے۔ تو 4 امپورٹنٹ ہم نے کل دیکھی تھیں، تو یہ وہ جو 4 فاؤنڈیشنز ہیں، فلاسفی، سائیکالوجی، جی 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 کیا پوچھنا چاہ رہے سر یہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا، یہ ٹائپس آف کریکولم کے نا، ہیں؟ ہاں تو
تو یہ میں نے کہیں پہ پڑھا تھا کہ یہ ٹائپس آف کریکولم، اس میں تو انہوں نے دو دیے تھے، کہ ایک کے ٹیچر سینٹر اور دوسرا جو ہے اسٹوڈنٹ سینٹر، تو لیکن یہاں پہ تو آپ پانچ بتا رہے ہیں۔ ہم ٹائپس آف کریکولم نہیں پڑھ رہے، ہم ٹائپس آف کریکولم ڈیزائن پڑھ رہے ہیں۔ اچھا اچھا اچھا، ہاں جی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کے بعد یعنی یہ جو کریکولم ڈیزائن کیا جائے گا یہ کس طرح سے کیا جائے گا؟ ویسے ٹائپس جو ہیں بیسک دو ہوتی ہیں، سبجیکٹ سینٹرڈ یا پھر سبجیکٹ سینٹرڈ ٹیچر سینٹرڈ یا پھر لرنر سینٹرڈ۔ تو سبجیکٹ سینٹرڈ ٹریڈیشنل جو کریکولم ڈیزائن ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اس میں ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے کہ جو اسٹوڈنٹ ہیں اس میں پیسیو ہوتے ہیں، یعنی ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور کی جائیں گی ٹیچر کی طرف سے۔ جیسے ہمارے پاس میتھ ہے، اردو ہے، انگلش، اس طرح کے سبجیکٹ موسٹ وائڈلی یوزڈ نالج از پریزنٹڈ ان دا فارم آف سبجیکٹس، سبجیکٹ کی شکل میں نالج جو ہے وہ پریزنٹ کیا جائے گا۔ ٹیچر سینٹر ڈیزائن ہے، اس میں ریجڈ آرگنائزیشن ہے، یعنی ریجڈ پلاننگ ہے، ٹیچر فلیکسیبل نہیں ہوتا، جو اس نے کنٹینٹ ہے اپنی طرف سے ڈیلیور کرے گا، جو کچھ نالج ہے تو سارے کا سارا کنٹینٹ یا نالج تو وہ اپنی طرف سے ڈیلیور کرے گا۔ اسٹوڈنٹ کی اس میں انوالومنٹ بالکل نہیں ہوتی، اسٹوڈنٹ پیسو لسنر ہوتے ہیں، ٹیچر اس میں ایکٹیو ہوتا ہے۔ جب ٹیچر ایکٹیو ہوگا، بچے خاموشی سے سن رہے ہوں گے، تو پھر کہا جاتا ہے کہ کلاس روم اس میں کیا ہوتی ہے؟ کوائٹ ہوتی ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ کی نیڈ، انٹرسٹ، کیپیبلٹیز کو ایکویلٹی پرنسپل فالو کیا جاتا ہے، ایکوٹی پرنسپل فالو نہیں کیا جاتا ہے۔ اس میں جو سبجیکٹ ہیں ان کے درمیان جو انٹیگریشن ہے وہ بھی نہیں ہوتی۔ لارج کلاسز کے لیے یہ سوٹیبل ہوتا ہے، جیسے کالج میں 100 اسٹوڈنٹ ہیں تو وہاں پہ اس طرح کا جو ڈیزائن ہے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے کہ آپ آئیں، چپ کر کے لیکچر ڈیلیور کریں، کسی سے نہ کچھ پوچھیں نہ سنیں، اپنا بتائیں اور چلے جائیں۔ ٹیچر ٹریننگ از لیس ایمفیسائزڈ، اس میں ٹیچر کی ٹریننگ پہ کم توجہ دی جاتی ہے۔ ایکسپلینیٹری میتھڈ یوز ہوتے ہیں، ٹیچر آیا، اس نے ٹاپک لکھا، ایکسپلین کیا اور دی اینڈ۔ اس کے بعد نالج اس میں کمپارٹمنٹلائز، جو نالج ہے اس کو کمپارٹمنٹلائز یعنی اس کی ڈویژن کی جاتی ہے، اس کو ڈفرینٹ اسٹیپس میں ڈیفینیشن پڑھائی جائے گی، پھر ٹائپس پڑھائی جائیں گی، پھر ڈیٹیل پڑھائی جائے گی، پھر کنکلوژن دیا جائے گا اس سیکوینس میں۔ تو نالج از کمپارٹمنٹلائز۔ روٹ لرننگ از ڈی میرٹ، اس میں جو ہے بچے وہ رٹا لگاتے ہیں تو یہ اس کا ڈی میرٹ ہے۔ اس کے بعد اٹ فوکس آن کریکولم ڈیولپمنٹ ناٹ آن ہیومن ڈیولپمنٹ، یہ کریکولم ڈیولپمنٹ پہ فوکس کرتا ہے، ہیومن ڈیولپمنٹ پہ نہیں کرتا ہے۔ تو اس کا اگر ہم تھیم دیکھیں تو ٹیچر سینٹرڈ ہے، ٹیچر از ایکٹیو، لرنر آر پیسو، سبجیکٹ کی انٹیگریشن نہیں ہے، ٹیچر کی ٹریننگ نہیں ہوتی، ٹیچر سبجیکٹ کو ڈیوائڈ کر کے یعنی کمپارٹمنٹلائزیشن ہے وہ پڑھاتا ہے، ایکسپلینیشن دیتا ہے، اور روٹ لرننگ اس کا ڈی میرٹ ہے۔ سبجیکٹ سینٹرڈ جو ڈیزائن ہے کریکولم، تو اس کی تین جو ہے وہ فردر ٹائپس ہیں۔ سب سے پہلے سبجیکٹ ڈیزائن، اکیڈیمک ڈسپلن ڈیزائن اور براڈ فیلڈ ڈیزائن۔ سبجیکٹ ڈیزائن میں ایک سبجیکٹ انڈیویجولی جیسے ہمارے یہاں ماسٹر لیول پہ ہوتا ہے کہ ہم ایک سبجیکٹ میں جو ہے وہ ماسٹر کرایا جاتا ہے، فرض کریں میتھ ہے تو ایم ایس سی میتھ ہے، اکنامکس ہے تو ماسٹر ان اکنامکس ہے، ہسٹری ہے تو یعنی ایک سبجیکٹ پڑھایا جائے گا۔ سبجیکٹس آر ٹاٹ سیپریٹلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی، اس میں سبجیکٹس جو ہے سیپریٹلی اور انڈیپینڈنٹلی پڑھائے جاتے ہیں۔ اور اکیڈیمک ڈسپلن میں جو ڈفرینٹ سبجیکٹ ہیں وہ اکٹھے پڑھائے جاتے ہیں، جیسے مطلب سائنس، آرٹس، میتھ، اس طرح لینگویج، یہ جو ہے وہ کمبائن کر کے پڑھائے جائیں گے گروپ کی شکل میں۔ اسی طرح براڈ فیلڈ ڈیزائن میں سملر سبجیکٹس جو ہیں ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے۔ سملر سبجیکٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک سبجیکٹ ہے اس سے ملتے جلتے جو سبجیکٹس ہیں ان کو اکٹھا کر کے پڑھایا جائے گا۔ سبجیکٹ ڈیزائن میں سپریٹ انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہوں گے، ایک سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، پھر اگلے لیول پہ کوئی اور سبجیکٹ، پھر اور اس طرح۔ اکیڈیمک ڈسپلن میں ڈفرینٹ سبجیکٹ کو کیا کیا جاتا ہے، ڈسپلن کے سبجیکٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، جبکہ براڈ فیلڈ میں ایک جیسے سملر سبجیکٹس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اس کو ہم براڈ فیلڈ ڈیزائن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن پیراڈائم ہے، بیسڈ آن تھنکنگ آف جوہن ڈیوی، یہ امریکن اپروچ ہے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ لرنر سینٹرڈ جو اپروچ ہے، جبکہ سبجیکٹ سینٹرڈ جو ہے یا کریکولم سینٹرڈ وہ
جو ہے وہ برٹش اپروچ ہے. تو ایکٹیویٹی سینٹرڈ یا ماڈرن پیراڈائم، یہ جوہن ڈیوی کی ہم نے جو پریگمٹزم فلسفی ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. پروگریسیوزم، پریگمٹزم، تو وہ بھی انہی چیزوں کے اوپر بلیو کرتی ہے، ایکٹیویٹی سینٹرڈ پہ. اس کو پروجیکٹ ایکسپیرینس یا لرنر سینٹرڈ کریکولم ڈیزائن بھی کہا جاتا ہے. یہ فوکس یہ بالکل اس کے الٹ ہے. جیسے اس میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو ہے ٹیچر سینٹرڈ ہے، سبجیکٹ سینٹرڈ، تو جو لرنر سینٹرڈ ہے وہ اسٹوڈنٹ سینٹرڈ ہے. اس میں ہم نے کہا کہ ریجڈ پلاننگ اور آرگنائزیشن ہے، تو اس میں فلیکسیبل ہے، یعنی یہاں پہ جو ہے یہ فلیکسیبل پلاننگ ہے، کوئی ریجڈ پلاننگ نہیں ہوگی، اور پری پلاننگ بھی نہیں ہوتی. اب پری پلاننگ کیوں نہیں ہوتی؟ پری پلاننگ اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ ٹیچر جو ہے وہ چلے گا اکارڈنگ ٹو نیڈ انٹرسٹ آف اسٹوڈنٹ. وہ جس طرح اسٹوڈنٹ جو ہے وہ چاہیں گے کلاس کو جتنا پڑھنا چاہیں گے جس سٹائل سے، تو اس سٹائل سے ٹیچر آگے کنٹینیو کرے گا. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس میں پری پلاننگ بھی نہیں ہوتی. تو ٹیچر نیڈ ٹریننگ، اچھا چونکہ اس میں اس نے ڈفرینٹ سچویشن کو ایٹ اے ٹائم بھی ڈیل کرنا پڑ سکتا ہے، تو یہاں پہ ہم کہتے ہیں ٹیچرز کی ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے. ٹیچر یہاں پہ پیسو ہوتا ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں، لیکن دونوں جو ہے وہ کوآپریٹیو سٹائل میں ورک کرتے ہیں. پرابلم سالونگ میتھڈ اس کا سب سے کامن میتھڈ ہے، اور یہ جو ہے ایلیمنٹری کلاسز میں یہ زیادہ سوٹیبل ہے. جیسے ہم نے کہا کہ جو سبجیکٹ سینٹرڈ ہے وہ ہائر کلاسز کے لیے ہیلپ فل ہے. ایکسپینسو میتھڈ ہوتا ہے. کلاس روم اس میں کوائٹ نہیں ہوتی، جیسے ہم نے سبجیکٹ سینٹر میں کہا کہ وہاں پہ کوائٹ ہوتی ہے. اور ایکٹیویٹی بیسڈ اسائنمنٹ، ہوم ورک، یہ چیزیں اسائن کی جاتی ہیں. اس کے بعد ہے انٹیگریٹڈ کریکولم. انٹیگریٹڈ کریکولم کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انٹیگریشن ہم نے کل شاید ہم نے دیکھا تھا انٹرا ڈسپلنری اور انٹر ڈسپلنری. تو انٹیگریشن میں ہم سبجیکٹس کو اکٹھا کر دیتے ہیں، مرج کر دیتے ہیں، اور ایک نیا جو سبجیکٹ ہے وہ بنا دیتے ہیں. اس کا دوسرا نام انٹر ڈسپلنری اپروچ بھی ہے، تھیمیٹک کریکولم بھی ہے، اور سنرجسٹک کریکولم بھی ہے. یعنی انٹیگریٹڈ کے یہ نام ہے انٹر ڈسپلنری، تھیمیٹک یا سنرجیٹک کریکولم. تو اس میں ڈفرینٹ سبجیکٹ کو کمبائن کیا جاتا ہے پریسڈ یا شارٹ فارم میں، یعنی تمام سبجیکٹس کا تھوڑا تھوڑا. جیسے ہمارے ہاں سوشل اسٹڈی ایک سبجیکٹ ہے، تو اس میں مکس ہوتی ہیں چیزیں، ہسٹری کی، اسلامک اسٹڈی کی، اردو کی، لینگویج کی، تو جو ہے اسی طرح سوشیالوجی کی. تو یہ سبجیکٹس مکس کر کے ایک سبجیکٹ بنا جس کو ہم سوشل اسٹڈیز کہتے ہیں. تو یہ جو کریکولم ہے موسٹلی ہمارے یہاں پاکستان میں پرائمری لیول پہ یوز کیا جاتا ہے. انکلوڈ دا کمبینیشن آف ڈفرینٹ سبجیکٹس ان اے شارٹ اور پریسڈ فارم. ڈفرینٹ سبجیکٹس ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے، ایک سنگل ہول بک بنائی جاتی ہے. اس کی دو طرح میتھڈز ہوتے ہیں، ایک انٹرا ڈسپلنری ہوتا ہے اور انٹر ڈسپلنری ہوتا ہے. انٹرا ڈسپلنری میں ایک فیلڈ سے، تو سائنس ہے تو سائنس کی فیلڈ سے، جیسے جنرل سائنس ہے تو اس فیلڈ سے آپ کیا کریں گے، ڈفرینٹ جو ہیں سبجیکٹ، وہ جیسے جنرل سائنس میں بایو فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، اکونومکس، سوشل جو ہے وہ سائنس کے جتنے بھی سبجیکٹس ہیں ان کو سائنس سبجیکٹ میں، جنرل سائنس میں ان کو مکس کیا جائے گا. اسی طرح اگر ہم بات کریں اس کی سوشل اسٹڈیز کی، تو سوشل اسٹڈیز میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ڈفرینٹ سبجیکٹ کو آپس میں مکس اپ کے، مثلا جیولوجی اس میں شامل ہے، ہسٹری اس میں شامل ہے، اسی طرح جو ہے وہ لینگویج سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، اکونومکس سے ریلیٹڈ چیزیں اس میں شامل ہوتی ہیں، کلچر سے ریلیٹڈ اس میں شامل. تو ڈفرینٹ سبجیکٹ کو انٹیگریٹ کرنا، ڈفرینٹ فیلڈ کو انٹیگریٹ کر کے ایک سبجیکٹ بنانا، فیلڈ آف سبجیکٹس کو، تو اس کو ہم کہتے ہیں انٹر ڈسپلنری انٹیگریشن، اور انٹرا میں ایک فیلڈ سے. تو یہ پرائمری کلاسز میں ہوتا ہے. نمبر آف جو بستہ لوڈ ہے اس کو کم کرنے کے لیے نمبر آف بکس کم ہوگی، اوبویسلی بستہ لوڈ کم ہوگا. تو لرننگ اس میں ایبسٹریکٹ فارم میں ہوتی ہے، یعنی تھیمیٹک سٹائل میں ہوتی ہے، مین چیزیں بتائی جاتی ہیں. یہ جو بیسک سکلز ہیں ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے، مثلا اگر ہم لینگویج کی بات کریں تو لینگویج کی 4 بیسک سکلز ہوتی ہیں، لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ، رائٹنگ. تو ان کی امپرومنٹ کے لیے، اسی طرح باقی سبجیکٹ کی بیسک سکلز جو ہے ان کی امپرومنٹ کے لیے انٹیگریٹڈ کریکولم ڈیزائن جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے کور کریکولم. سمپلی اس کو کور بھی کہا جاتا ہے کور کریکولم کے بجائے. کور کیا ہے؟ کور یہ وہ سینٹرل نالج ہے یا سینٹرل ریکوائرمنٹ ہے جو تمام اسٹوڈنٹس کو چاہیے اپنی سوشل یا سیوک نیڈز کو فلفل کرنے کے لیے.
سوشل نیڈز کون سی، یا سوشل یا سیوک جو نیڈز ہیں سوسائٹی سے ریلیٹڈ، ہمارے سیوک نارم، سیوک رولز، وہ رولز ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنی سوسائٹی میں اپنے ارد گرد میں موجود سسٹمز کو، رولز کو، لوگوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو، اور بیہیویئر جو ہے ہمارا وہ کس طرح کا ہوگا، اس کو ہم سیوک سینس کہتے ہیں یا سیوک نارمز کہتے ہیں. تو کور کریکولم میں ہماری بیسک سوشل یا سیوک نارمز ہوتی ہیں، شامل ہوتے ہیں، یعنی وہ سبجیکٹ شامل ہوتے ہیں جو ہمیں بیسک نالج دیتے ہیں اپنی سوسائٹی کا. بیسک نالج، میں بار بار ریپیٹ کروں، بیسک نالج، سینٹرل یا بیسک نالج. اور اس طرح بیسک سکلز اور ویلیوز جو ہر انڈیویجول کو چاہیے ہوتی ہیں. مثلا ایک انڈیویجول، اس نے اسکول جانا ہے، آتے جاتے یہ نہ ہو کہ وہ روڈ کی اپوزٹ سائڈ پہ جا رہا ہو، جس سائڈ جو اس کی سائڈ ہے لیفٹ سائڈ، تو اس سائڈ کے بجائے وہ رائٹ سائڈ پہ جا رہا ہو. تو اسی طرح کی نالج، سکلز اور ویلیوز جو ہر انڈیویجول کو ریکوائر ہیں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے، اپنی کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن، فیملی، کمیونٹی، اور اسپیشلی کمیونٹی کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس نے کیسے انٹریکٹ کرنا ہے، مسجد میں کیسے جائے گا، اسکول میں کیسے جائے گا، بازار میں کیسے جائے گا، کسی کی غم خوشی میں کیسے جائے گا. تو یہ بیسک نارمز ہوتی ہیں. جو بیسک کنٹینٹ ہوگا کریکولم کا، اس کو ہم کور کریکولم کہتے ہیں. اٹ انکلوڈ سینٹرل نالج دیٹ آل اسٹوڈنٹ ریکوائر ٹو اچیو ڈیرائیوڈ فرام سوشل اینڈ سیوک نیڈس، ہماری سوشل سیوک نیڈ سے ڈرائیو کی جاتی ہیں. اس میں سیٹ آف کامن لرننگز ہوتی ہیں، نالج، سکلز اور ویلیوز فار آل اسٹوڈنٹ. اس کو جنرل ایجوکیشن بھی کہا جاتا ہے. ڈیلز ود دا پرسسٹنٹ اینڈ ریکرنگ پرابلمز آف یوتھ اینڈ سوشل کنسرن ان ایگزسٹنگ ان ڈیموکریٹک سسٹم. یعنی یہ وہ پرابلمز ہوتے ہیں جو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں یا بار بار اکر ہو رہے ہوتے ہیں، ری اکر ہو رہے ہوتے ہیں، بار بار وقوع پذیر ہوتے ہیں جو ہمارے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں. تو ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ان کے سلوشن اس میں شامل ہوتے ہیں. کور لرننگ جو ہے ایک انڈیویجول کو سوسائٹی میں اچھی طرح سے اپنا رول پرفارم کرنے کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں. یہ اسٹوڈنٹ کی اوور آل ڈیولپمنٹ، کگنیٹیو، سوشل اور فزیکل ڈیولپمنٹ کو ایمفیسائز کرتے ہیں. اور اسی طرح اس کا پیٹرن جو ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، یعنی یہ ریجڈ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ہم بار بار اس میں بات کر رہے ہیں کہ یہ بیسک نالج یا سکلز ہوتی ہیں، اور جو پرابلمز ہیں ان کے سلوشن کے لیے جو سوسائٹی میں ہمارے اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں. تو اوبویسلی اس پرابلمز چینج ہوں گے تو یہ بھی کور کریکولم بھی چینج ہو جاتا ہے. تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اٹس پیٹرن از فلیکسیبل، یہ فلیکسیبل ہوتا ہے. کامن کمپلسری جو سبجیکٹس ہیں ہمارے، ہسٹری ہے، سائنس ہے، میتھمیٹکس. جیسے ہسٹری میں ہم الحمدللہ مسلمان ہیں سارے، تو ہمیں اپنی ہسٹری کا، ہمیں اپنی اسلاف کی، اپنے پیغمبروں کی، اپنے ہمارے جو خلفائے راشدین کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء اللہ کا، صوفیاء کا، یہ جو ادوار ہیں ان کی ہسٹری، ان کے رول، ان کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہمارے لیے بحیثیت مسلمان. اسی طرح ہسٹری آف پاکستان کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ پاکستان کیسے مورد وجود میں آیا. سائنس ہے بیسک، ہماری جو ایوری ڈے سائنس ہے، ہمارے کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، ہیلتھ ہائیجین سے، یہ ہمیں سائنس سے ملتی ہیں. میتھمیٹیکل، یہ ہمارے جو حساب کتاب، لین دین کے معاملات ہیں. سوشل سٹڈیز، سوشل ریلیشن شپ جو ہمارے ہیں، تو یہ ہمارے کامن کور ہیں یا اس کو ہم کمپلسری سبجیکٹ بھی کہتے ہیں. اذان ہو جائے، 2 منٹ ویٹ کیجیے گا پلیز.
تو آپشنل سبجیکٹ یعنی کامن کور کا ہے، جو آپشنل ہیں سبجیکٹس جو پڑھا جاتے ہیں، جیسے فائن آرٹس ہے، آرٹس کی تعلیم ہے، اکنامکس ہے، اس طرح لینگویج ہے ہماری مدر یا لینگویج فرض کریں اپنی لوکل ہے، تو اسی طرح نیشنل لینگویج ہماری اردو ہے، تو ہم کوئی اور لینگویج انگلش سیکھ رہے ہیں، چائنیز سیکھ رہے ہیں، رشین سیکھ رہے ہیں، تو یہ جو ہے آپشنل سبجیکٹس ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہڈن کریکولم۔ ہڈن کریکولم کو ہم امپلیسٹ کریکولم بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ کریکولم ہے جو تحریری شکل میں نہیں ہوتا، ان ریٹن فارم میں ہوتا ہے۔ یہ سوشل رولز اور سوشل ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ایک انڈیویجول کے بیہیویئر سے، کہ وہ یہ چیزیں جو ہے اپنی روٹین کے اندر شامل کرے، اپنے بیہیویئر میں شامل کرے۔ تو جی، ہم ہڈن کریکولم کی بات کر رہے تھے کہ ہڈن کریکولم ان ریٹن سوشل رولز ایکسپیکٹیشنز آف بیہیویئر دیٹ وی آر سین ٹو نو بٹ ور نیور ٹاٹ۔ یہ بائبل نے ڈیفینیشن دی ہے کہ جو ہڈن کریکولم ہے یہ سوشل رولز اور سوشل ایکسپیکٹیشنز ہیں، ان ریٹن فارم میں ہیں، کنٹینٹ میں، بکس میں یہ چیزیں، یہ کنٹینٹ مٹیریل موجود نہیں ہوتا، لیکن تمام سٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ چیزیں اپنے بیہیویئر میں ڈپکٹ کریں۔ مثلا یہاں پہ ایگزامپل دی گئی ہے کہ ریسپیکٹ فار ادر پیپلز اوپینین۔ بچے جو ہے کوآپریٹیو لرننگ میں انگیج ہیں، کوئی ٹیچر نے ایکٹیویٹی دیا ہے گروپ کی شکل میں، تو اس سے وہ یہ سیکھتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری بات کا احترام کیا گیا ہے، تو کسی اور کی طرف سے اگر ان پٹ آتی ہے کسی بھی پرابلم کے سلوشن پہ یا ڈسکشن میں، تو مجھے بھی اس کی بات کو، اس کی اوپینین کو سننا چاہیے۔ اگر وہ میرے اگینسٹ ہے تو وہ ٹھیک ہے، میں غلط ہوں۔ تو اس طرح کی یہ ایک ایگزامپل ہے کہ ان ریٹن سوشل رولز یا ایکسپیکٹیشنز آف بیہیویئر، جو کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، ایک انڈیویجولس کو اس کے بیہیویئر میں جو نظر آنی چاہیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہڈن کریکولم ہے۔ یہ ریٹن فارم میں نہیں ہوتا۔ کرافٹڈ ان تھنکنگ پروسیس آف لرنر اٹ از ان ریٹن۔ یہ ایک بچے کے تھنکنگ پروسیس میں شامل ہے۔ مثلاً جو ہے وہ سریا کی دیانتداری، جب ہم پرائمری میں تھے اس وقت ایک سٹوری ہوتی تھی کہ سریا جا رہی تھی، اسکول جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ کوئی بچہ ہے، اس کی شاید کوئی پیسے گم ہو گئے، تو اس نے دودھ لینا تھا، تو اس نے اپنے پاکٹ منی اس کو دے دی، اور وہ بچہ جو ہے وہ دودھ لے کے گھر گیا، اور اس طرح کی کوئی سٹوری تھی۔ تو دوسروں کی، اس کی جب اس نے گھر آ کے والدہ کو بتایا تو اس کی والدہ نے اس کو اپریشیٹ کیا اور اسے انعام بھی دیا۔ تو یہاں پہ جو یہ سٹوری ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس بچے کی ایک، یہ ہمارے کنٹینٹ میں تو شامل ہو گیا، لیکن اینڈ پہ جو چیز ہے کہ ایک بچے اس چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کریں اور سوچیں۔ تھنکنگ پروسیس ہے مراد یہ کہ بچے یہاں اس سچویشن کو اپنے مائنڈ میں جو ہے وہ ریویو کریں، اور اس کے بعد وہ اپنے بیہیویئر میں بھی یہی چیز جو ہے وہ شامل کریں کہ جب بھی ان کو اس طرح کا کوئی موقع ملے تو وہ بھی اسی طرح دوسروں کی ہیلپ کریں۔ تو ان آفیشیل اینڈ آفن ان انٹینڈڈ، یہ سم ٹائم جو ہے اکثر تو یہ ان آفیشیل ہوتی ہے، یعنی تحریری شکل میں تو نہیں ہوتی، لیکن آفن ان انٹینڈڈ بھی ہوتی ہے کہ سم ٹائم کوئی ٹیچر کسی کو کہتا نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ ایک چیز پرفارم کر رہا ہوتا ہے، تو یہ جو ہے نل کریکولم ہڈن کریکولم کہلاتا ہے۔ ویلیوز اینڈ کہاں پہ تھے ہم؟ جی، ان آفیشیل اینڈ آفن ان انٹینڈڈ لیسن ویلیوز اینڈ پرسپیکٹیوز دیٹ اسٹوڈنٹ لرن ان اسکول۔ بچے جو ہے اسکول میں ٹیچرس کے، اسٹوڈنٹ کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے، بیہیویئر ہے، اس چیز سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ بچوں میں آپس میں جو ان کا اختلاط ہے، کمیونیکیشن ہے، تو اس چیز سے کچھ سیکھتے ہیں یا آبزرویشن سے سیکھتے ہیں، اپنی زندگی میں اس کو لے کر آتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں ہڈن کریکولم۔
اس کے بعد ہے یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف کریکولم ہے. کریکولم کی کچھ ٹائپس ہیں: نل کریکولم، فنکشنل، ڈیولپمنٹل، انکلوسیو، ایکسپلیسٹ اینڈ امپلیسٹ کریکولم. اگر جیسے یہاں پہ کسی نے کویسچن بھی کیا ہے کہ اگر پوچھا جائے کہ کریکولم کی بیسک ٹائپس کتنی ہیں، تو بیسک 2 ہیں: سبجیکٹ سینٹرڈ اور لرنر سینٹرڈ. تو نل کریکولم، اس کو ہم ایکسکلوڈڈ کریکولم کہتے ہیں. یہ وہ کریکولم ہوتا ہے جو کہ ہمارے نصاب میں شامل نہیں کیا جاتا. جیسے کچھ کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں ان کو شامل نہیں کیا جاتا. کچھ مثلا یہاں پہ جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ میں نے اپنی لائف میں اپنے پورے تعلیمی کیریئر میں کسی بھی جو کورس کی کوئی بک ہے اس میں نہیں پڑھا. یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی تو جس کو جنگ جمل کہتے ہیں. اسی طرح حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ صفین کہتے ہیں. اب یہ چیز میں نے نہیں پڑھی اپنی پوری، میں نے ویسے اس کی ہسٹری دیکھی ہے. ڈفرینٹ جو اسلامک رائٹرز تھے مختلف نظریات کے، ان کی بکس میں نے دیکھی ہیں، لیکن ہمارے کریکولم میں یہ شامل نہیں ہوتی، تو اس کو نل کریکولم کہتے ہیں. جس سے کنٹروورشل ایشوز ہوتے ہیں یا جو ضروری نہیں ہوتا کہ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ اس کے بارے میں جانے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نل کریکولم یا ایکسکلوڈڈ کریکولم. یہ ہمارے کریکولم میں شامل نہیں ہوتا. نل کریکولم از دیٹ وچ از ناٹ ٹاٹ. یہ وہ ہوتا ہے جو پڑھایا نہیں جاتا. سم ٹائم دا ٹیچر اگنور سم کنٹینٹ اور اسکل ڈیلیبریٹلی اور ان نوئنگلی. Teachers may consider some ideas unimportant and ignore it. Similarly, teacher may avoid detailed description of some topics for the one or other reason. ایک یا دو یا اس سے زیادہ وجوہات کی بنیاد پر کوئی ٹیچر کسی ٹاپک کے اوپر ڈیٹیل جو ڈسکشن ہے وہ نہیں کرتا. اس کے کچھ پوائنٹس وہ اگر چاہے تو شیئر کر دے، ادروائز نہیں کرتا. تو یہ ہمارے پاس نل کریکولم ہوتا ہے. کنٹروورشل ایشوز، سلیکشن آف سم ہسٹوریکل ایونٹس، نگلیکٹنگ ادر. کچھ کو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں، کچھ کو ہم نگلیکٹ کرتے ہیں. تو جیسے جنگ بدر، صفین، اس طرح کی جنگ بدر، احد، اسی طرح خندق اور تبوک، احزاب، یہ ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن یہ تو ہم نے نہیں پڑھی. اس کو ہم نل کریکولم کہیں گے. اس کے بعد ہے فنکشنل کریکولم. وہ کریکولم جو کسی انڈیویجول کو کچھ امپورٹنٹ جو سکلز ہیں پرفارمنس سے ریلیٹڈ جو ہے ان کے قابل بنائے، کسی پرفارمنس ٹاسک کے ریلیٹڈ اس کو انیبل کرے. یا ڈیزائن ٹو ٹیچ امپورٹنٹ سکلز وچ آر نیسیسری فار لرننگ اینڈ ورکنگ انڈیپینڈنٹلی ٹو دا لرنر ود دا کوگنیٹو امپیئرمنٹس. یعنی یہ وہ کریکولم ہے کہ ان بچوں کے نالج اور جو ہے وہ، یعنی یہ اسپیشلی ڈیزائن انسٹرکشن ہوتی ہے ان بچوں کے لیے جو مینٹلی تھوڑے سے جن کا کوئی ایشو ہوتا ہے، امپیئرمنٹ ہوتی ہے جن کو، تو ان کے لیے یہ کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے جو کسی ٹاسک اورینٹڈ جو ان کا کوئی فنکشن ہے اس کو پرفارم کرنے کے لیے. تو ڈیزائن ٹو ٹیچ امپورٹنٹ اسکلز وچ آر نیسیسری فار لرننگ اینڈ ورکنگ انڈیپینڈنٹلی، کہ وہ خود جو ہے اس کام کو کر سکنے کے قابل ہو جائیں. تو کریکولم میں ان بچوں کے لیے جن کا دماغی جو ہے ان کی صحت مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوتی، یعنی کوگنیٹیولی وہ امپیئر ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ ڈیزائن کیا جاتا ہے. اس کو فنکشنل کریکولم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ڈیولپمنٹل کریکولم. کریکولم ڈیزائن فار لرنر ہیونگ سیویئر کوگنیٹیو امپیئرمنٹس وچ ڈسکرائب دیئر ڈیولپمنٹل لیول. اب اس میں جیسے اوپر ہم نے بات کیا کہ فنکشنل، یہ دونوں اسپیشل ایجوکیشن جو ہمارا ایک ہے سیکٹر، تو اس کے لیے یہ کریکولم ڈیزائن کیے جاتے ہیں. تو فنکشنل میں جن کی کوگنیٹیو امپیئرمنٹس ہوتی ہیں ان کے لیے جو سکلز ہوتی ہیں ان کو انڈیویجولی یعنی آزادانہ طور پر خود پرفارم کرنے کے قابل بنانے کے لیے جو کریکولم انکلوڈ کیا جاتا ہے اس کو ہم فنکشنل کہتے ہیں. جبکہ ڈیولپمنٹل کریکولم یہ بھی کوگنیٹیو جو امپیئرمنٹ ہوتی ہے جن بچوں میں شدید لیول کی، ہائی لیول کی، تو ان کے لیے یہ کریکولم ڈیزائن کیا جاتا ہے جس میں ان کا جو ڈیولپمنٹل لیول ہے وہ بھی ساتھ ڈسکرائبڈ ہوتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارا یہ کنسیپشن ہے، یعنی جو کنسیپشن سے برتھ تک ایک پیریڈ ہوتا ہے، پری برتھ پیریڈ جو ہوتا ہے، اس کے بعد برتھ ہے، پھر جو ہے چائلڈہڈ ہے، پھر اڈلٹہڈ ہے، ایڈولسنس ہے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی اولڈ ایج ہے. تو یہ ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل لیولز بھی اس میں کیا ہوتے ہیں، ڈسکرائبڈ ہوتے ہیں. اس کے بعد انکلوسیو کریکولم وہ کریکولم ہے جو ہماری ڈائیورس نیڈ سے، انٹرسٹ سے، ایکسپیرینس سے ڈرائیو کیا گیا. جیسے ہم
اسٹارٹ میں پڑھ رہے ہیں، اسٹارٹ سے پڑھ رہے ہیں کہ جو بچے ہوتے ہیں پہلے لیکچر سے، کہ جو اسپیشل بچے ہوتے ہیں جن کو کوئی ماڈریٹ یا ہلکی پھلکی جو ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں فزیکل، ان کو ہم مین اسٹریم کلاس میں یعنی جنرل ایجوکیشن میں مین اسٹریم کلاس کے بچوں کے ساتھ پڑھاتے ہیں، یہ تدریس کرتے ہیں. اور وہ بچے جو مائنارٹیز سے ہیں ان کو بھی ہم مین اسٹریم میں پڑھاتے ہیں، جس کو ہم انکلوسیو ایجوکیشن کہتے ہیں. کریکولم وچ کنسیڈرز ڈائیورس نیڈ، انٹرسٹ، ایکسپیرینس اینڈ پرسنل کریکٹرسٹکس آف آل انڈیویجولس، یعنی یہ ان تمام بچوں کے لیے بلا تفریق، جیسے ایتھکس کا سبجیکٹ ہے تو یہ تمام بچوں کے لیے، تمام مذاہب کے بچوں کے لیے یہ جو کریکولم ہے اس کو ہم جو ہے انکلوسیو کریکولم کی کیٹیگری میں جو ہے کنسیڈر کر سکتے ہیں، جس میں اسٹوڈنٹ کو بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے، مذہب کی، نسل کی، رنگ کی تفریق کے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیور کی جاتی ہیں. اس کو انکلوسیو کریکولم کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے ایکسپلسٹ کریکولم اور امپلسٹ کریکولم. وہ کریکولم جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے، پبلشڈ ہوتا ہے، جو بکس کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، یعنی کنٹینٹ ان کا جو ہے وہ بکس کی شکل میں ہمارے پاس آتا ہے، تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلسٹ کریکولم کہتے ہیں. اور وہ کریکولم جو ان ریٹن ہوتا ہے، جیسے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ بات کی ہے ہڈن کریکولم کی، اور اسی طرح جو نل کریکولم ہے، ان پلانڈ، ان ریٹن، ان پبلشڈ کریکولم کرافٹڈ ان تھنکنگ پروسیس آف دا لرنر از کالڈ امپلسٹ کریکولم. جی اس کے بعد اسپائرل کریکولم ہے. جب یہ ویسے اب ڈفرینٹ ٹائپس ہیں کریکولم کی، تو اسپائرل کریکولم وہ کریکولم ہے کہ گریڈ 1 سے لے کر 10 تک ایک سبجیکٹ شامل کیا گیا ہے، مثلا اردو کو کیا گیا ہے یا فار ایگزامپل میتھ کو کیا گیا ہے. تو سٹارٹ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گریڈ 1 کا پری پریپ کا ہے بچہ، اس کو 1 سے 10 تک کاؤنٹنگ سکھائی جائے. EC کلاس میں اس کو صرف کاؤنٹنگ سکھائی جاتی ہے. انگلش اور اردو الفابیٹ جو ہے وہ صرف سٹارٹ میں جو ہے اس کو پڑھنا سکھائے جاتے ہیں، پھر اس کو لکھنا سکھائے جاتے ہیں. تو یہ 10 تک یا کچھ حروف تہجی یا مکمل جو حروف تہجی انگلش اردو کے یہ پڑھائے جاتے ہیں. اگلی کلاس میں جب وہ گریڈ 1 میں آتا ہے تو ان حروف تہجی سے سٹارٹ ہونے والے جو ورڈز ہیں وہ ساتھ شامل کر دیے جاتے ہیں الفابیٹس کے، A فار ایپل، B فار بیٹ، C فار کیٹ. تو اس طرح سے الف انار، بے بکری، الف مد آم وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح جو ہے یہ گریڈ 1 میں پھر ان کے الفاظ ساتھ شامل کر دیے جاتے ہیں. گریڈ 2 میں جو ہے وہ دو حروف جو ہیں الفاظ ان سے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جملے بنانے، ان کو لکھنا اور ان میں جوڑ توڑ پیدا کرنا یہ سکھائی جاتی ہے. اسی طرح یہ بڑھتا جب 10ویں تک آپ پہنچتے ہیں تو پھر گرامر رولز پڑھائے جاتے ہیں. اردو کے افسانہ نگار، ناول نگار، ڈرامہ نگار اور پتہ نہیں کیا کیا جو ہیں، تو وہ ساری جو چیزیں ہیں وہ پھر شامل کر دی جاتی ہیں. تو کیا مطلب ہوا کہ ایک سبجیکٹ کو پریزنٹ کیا جا رہا ہے ڈفرینٹ گریڈ لیولز پر، اور کس سیکوینس میں کہ ان کا جو ڈیفیکلٹی لیول ہے وہ بڑھایا جا رہا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسپائرل کریکولم. ایک سبجیکٹ کو بار بار پڑھایا جا رہا ہے، کنٹینیوسلی، ریپیٹڈلی، اور اس کو کیا کیا جاتا ہے، اس میں جو کمپلیکسٹی ہے وہ اس میں اضافہ کیا جاتا ہے. تو اسی طرح کریکولم میں بھی یہی چیز ہم کہیں گے کہ کریکولم میں ایک کنٹینٹ کو شامل کیا گیا ہے شروع سے لے کر اینڈ تک. ایک بک کی آپ بھی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک بک میں ایک چیپٹر شامل، ایک چیز شامل کی گئی ہے، تو سٹارٹ میں بالکل ایبسٹریکٹ ڈیفینیشن، پھر ایکسپلینیشن، براڈر ایکسپلینیشن، اس سے براڈر ایکسپلینیشن، اس سے ڈائیورس ایکسپلینیشن. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسپائرل کریکولم. کریکولم ڈیزائن ان وچ کی کنسیپٹس آر پریزنٹڈ ریپیٹڈلی تھرو آؤٹ دا کریکولم بٹ ود دا انکریزنگ لیول آف کمپلیکسٹی. جیروم برونر نے 1977 میں اس کا کانسیپٹ دیا تھا اسپائرل کریکولم کا. Spiral curriculum approach is a technique often used in teaching where first the basic facts of the subjects are learned without worrying about the details. Then as learning progresses, more and more details are introduced while at the same time they are related to the basics which are emphasized many times to help انٹر دیم انٹو لانگ ٹرم میموری. یعنی جو بیسک چیزیں ہیں وہ بار بار ریپیٹ کی جاتی ہیں اور پھر ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی پریزنٹ کی جائے گی. اس کے بعد ہے کمپیٹنسی بیس کریکولم. کمپیٹنسی جیسے ہم کہتے ہیں کہ بڑا کمپیٹنٹ انڈیویجول ہے. کمپیٹنٹ ہم اس کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ کچھ کر سکنے کے قابل ہوتا ہے. تو
وہ کچھ کر کے دکھا رہا ہوتا ہے تو اس کو ہم کمپیٹنٹ کہتے ہیں. کریکولم وچ فوکس آن وٹ لرنرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو ردر دین ایبل ٹو ڈو, کہ یہ کر سکتے نہیں, اس چیز پہ فوکس نہیں کرتا یہ کریکولم کہ بچے یہ کر سکیں گے, بلکہ وہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کریں گے. تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کمپیٹنسی بیسڈ کریکولم. کریکولم وچ فوکس آن وٹ لرنرز آر ایکسپیکٹڈ ٹو ڈو, کہ ان سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ کریں گے, نہ کہ وہ اس قابل ہو سکیں گے. اس کے بعد ہے امپلیمنٹڈ کریکولم, اس کو ہم اٹینڈ کریکولم بھی کہتے ہیں. کریکولم ان کلاس جو ہوتا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں, امپلیمنٹڈ کریکولم کہتے ہیں. جو ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہو رہی ہوتی ہیں کلاس روم کے اندر, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, امپلیمنٹڈ کریکولم کہتے ہیں. اچھا, میں ایک سوال ہے آپ میں سے کسی سے کہ کوئی مجھے اگر بتانا چاہے تو کریکولم امپلیمنٹیشن اور جو اٹینڈ کریکولم ہے اس کا کیا آپ ٹیچنگ اور لرننگ میں کس کو کہیں گے کہ یہ کریکولم امپلیمنٹیشن ہے اور کس کو کہیں گے کہ اٹینمنٹ آف کریکولم ہے؟ جی کوئی بتا سکتا ہے؟ اگر آپ سے انٹرویو میں پوچھا جائے, انٹرویو میں کہ کلاس روم میں آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں تو یہ کریکولم کا کون سا لیول ہوگا, کریکولم امپلیمنٹیشن ہے یا کریکولم اٹینمنٹ ہے؟ جی. اور اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسٹوڈنٹ نے ٹیچر کے پاس جو ہے وہ ٹیچر نے ڈیلیور کیا, بچے نے سیکھ لیا, تو یہ کریکولم اٹینمنٹ ہے یا امپلیمنٹیشن ہے؟ جی پلیز کون بتانا چاہے گا؟ آسان سا جواب ہے. جی سر میں بتاؤں. جی سر ٹیچنگ جو ہے وہ امپلیمنٹیشن ہوگی, اور جو اسٹوڈنٹ اٹین کریں گے سیکھیں گے وہ اٹینمنٹ ہوگی. ہاں جی ایگزیکٹلی, یعنی کریکولم امپلیمنٹیشن ہم ٹیچنگ کو کہتے ہیں, اور اٹینمنٹ آف کریکولم یا اٹین کریکولم کیا ہوتا ہے, بچوں کی لرننگ ہوتی ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ امپلیمنٹڈ کریکولم جو ٹیچر انسٹرکشن دے رہا ہے تو اس کو ہم امپلیمنٹیشن کہتے ہیں کریکولم کی, اور جو بچوں نے گین کر لیا اس کو ہم کیا کہتے ہیں, اٹینمنٹ آف کریکولم یا اٹین کریکولم ہے. دا ایکچوئل ٹیچنگ اینڈ لرننگ ایکٹیویٹیز ٹیکنگ پلیس ان آور اسکولز through interaction between learners and teacher as well as among learners, how the intended curriculum is translated into practice and actually delivered, یعنی کہ کیسے ڈیلیور کیا جاتا ہے, جو کنٹینٹ ہے, جو آبجیکٹیوز ہیں وہ کیسے ڈیلیور کیے جاتے ہیں. اس کے بعد also defined as curriculum in action or taught curriculum, it is the product of schooling, یعنی یہ اسکولنگ کا, کیونکہ کلاس روم کے اندر ہی ہوتی ہیں یہ چیزیں. جو ٹاٹ کریکولم ہے یا کریکولم ان ایکشن ہے تو امپلیمنٹڈ کریکولم کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد انٹینڈڈ کریکولم. اچھا, ایک اور ٹرم کا میں نے اس وقت اضافہ کرنا تھا, میرے مائنڈ سے نکل گیا. انٹینڈڈ کریکولم کیا ہوگا؟ اب میں یہاں پہ چلے میں خود ہی بتا دیتا ہوں. آبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں کلاس روم کے وہ ہمارا انٹینڈڈ کریکولم ہوتا ہے. امپلیمنٹڈ کریکولم جو ٹیچر انسٹرکشن دے رہا ہے, اور اٹینڈ کریکولم یہ ہمارا کیا ہوتا ہے, بچوں کی لرننگ ہوتی ہے. تو انٹینڈڈ کریکولم میں کلاس روم آبجیکٹیوز شامل ہوتے ہیں. انڈیکیٹس دا نالج, انڈرسٹینڈنگ, اسکلز اینڈ ایٹیٹیوڈ دیٹ لرنرز ایکچولی ایکوائر ایز اے ریزلٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ, اسیس تھرو ڈفرینٹ مینس. یہ ڈفرینٹ مین سے, میتھڈ سے اس کی اسیسمنٹ کی جاتی ہے انٹینڈڈ کریکولم کی, کہ بچوں نے ان کی جو آبجیکٹیوز ہیں کیا وہ نالج, اسکلز, ویلیوز, ایٹیٹیوڈ جو ہیں وہ اچیو ان کے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اس کے بعد اسکول کریکولم. یہ وہ کریکولم ہے جو کہ اسکولز کسی بھی طرح سے کریکولر کو کریکولر ایکٹیویٹیز کے ساتھ اسکول کے ڈفرینٹ پروگرامز کے تھرو جو ہے وہ ارینج کرتا ہے یا آرگنائز کرتا ہے. اس کو ہم اسکول کریکولم کہتے ہیں. ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن, ٹیچرز جو ہے یہ امپلیمنٹر ہوتے ہیں کسی بھی کریکولم کے. اس کے بعد کریکولم ماڈلز. ماڈل کیا ہوتا ہے؟ ایک فارمیٹ ہے. جیسے ہم نے ڈیزائن کی بات کی ہے, ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کا پیٹرن ہے وہ کیا ہے, اور ماڈل جو ہے وہ ایک فارمیٹ ہے کہ یعنی جیسے ہم 4 ماڈلز آج ڈسکس کر رہے ہیں, ٹیلر ماڈل, ٹابا ماڈل, سائیکلیکل ماڈل, اسٹیج بیس یا فلو چارٹ ماڈل. تو ماڈل میں ایک جو فارمیٹ ہے اس کا, یعنی جو ڈیزائن کرنا ہے ہم نے کریکولم کو, تو اس کے جو کمپوننٹس ہیں ان کی ارینجمنٹ بتا دی گئی ہے, اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ٹابا ماڈل جو ہے وہ فالو کیا جاتا ہے, ہلڈا ٹابا کا ماڈل, جو ٹیلر ماڈل ہمارے ہاں زیادہ یوز کیا جاتا ہے, اور ٹابا ماڈل. تو یہ فارمیٹ ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں یہاں پہ. اب پہلے ہم نے بات کی ہے کہ ڈفرینٹ ڈیزائن اویلیبل ہوتے ہیں,
تو وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں. ان کی سبجیکٹ سینٹر بنانا ہے, سر نل بنانا ہے. جی سر یہ ڈیولپمنٹ اور یہ ڈیزائن میں کیا فرق ہے؟ جی کریکولم ڈیولپمنٹ اور کریکولم ڈیزائن میں فرق کیا ہے؟ ڈیولپمنٹ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ڈیولپمنٹ ہے کریکولم, یہ اوور آل ایک پروسیس ہے. کریکولم ہم نے ڈیزائن کیسے کرنا ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے, اور اس کی ایویلویشن کیسے کرنی ہے. اس میں 3 چیزیں آتی ہیں ڈیولپمنٹ میں. ابھی ہم پہلے سٹیج پہ ہیں, ہم ڈیولپمنٹ پڑھ رہے ہیں. آج جو ہے وہ ہم نے ڈیولپمنٹ ہی سٹارٹ کی ہوئی ہے, کریکولم ڈیولپمنٹ کی, سوری جو ڈیزائن کی ہم بات کر رہے ہیں. ڈیولپمنٹ میں 3 چیزیں آتی ہیں, ڈیزائن, امپلیمنٹیشن اور ایویلویشن. اب ڈیزائن میں کیا چیز آتی ہے کہ کریکولم ہم نے بنانا کیسے ہے. امپلیمنٹ میں کہ ہم نے اس کو پڑھانا یا اسکول میں اس کا نفاذ کیسے کرنا ہے. ایویلویشن میں ہم اس کی اسیسمنٹ دیکھیں گے. تو یہ ایک میجر یا کہہ لیں کہ براڈر ٹرم ہے ڈیولپمنٹ. ڈیزائن جو ہے وہ ایک کمپوننٹ ہے کریکولم ڈیولپمنٹ پروسیس کا. تو ڈیزائن میں ہم اس کے جو کریکولم ہم بنا رہے ہیں تو اس کو کیسے ہم نے ترتیب دینی ہے, اس میں ہم صرف یہ چیز دیکھتے ہیں. جبکہ ڈیولپمنٹ میں ہم اس کی یہ ڈیزائننگ بھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ان آبجیکٹیوز, کنٹینٹ اور لرننگ ایکسپیرینسز, ایویلویشن, یہ جو ہے ہم نے یہ ترتیب دی ہے کریکولم کے کمپوننٹ کو. اس کے بعد ہم امپلیمنٹ کریں گے, اسکول کے اندر لاگو کریں گے. اس کے بعد اس کی اینول اسیسمنٹ ہوگی. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے آبجیکٹیوز ہمارے اچیو ہوئے, یعنی اس کو ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں. یہ انشاءاللہ کل ہم دیکھیں گے. ماڈل ایک فارمیٹ ہے جو کہ کریکولم ہم نے ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے یوز کیا جاتا ہے. ماڈل از اے فارمیٹ فار کریکولم ڈیزائن ڈیولپ ٹو میٹ دا یونیک نیڈس, کانٹیکسٹ اینڈ آر پرپزز ان آرڈر ٹو ایڈریس دا گولز. These goals, curriculum developer design, reconfigure or rearrange one or more key curriculum components. اس میں ایک یا ایک سے زیادہ اس میں جو ماڈل ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں کریکولم کے وہ اس کو ارینج کرتے ہیں, اس کے ایلیمنٹس کو, کمپوننٹس کو. جیسے ابھی ہم انشاءاللہ آج 2 ماڈلس کو ڈسکس کریں گے, ٹیلر ماڈل اور ٹابو ماڈل کو. تو انہوں نے کیسے جو ایلیمنٹس کو ہے وہ انٹیگریٹ کیا یا انہوں نے ارینج کیا, یہ چیز ہم دیکھیں گے. تو 4 امپورٹنٹ ماڈلز ہیں. یعنی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ماڈل ایک فارمیٹ ہے جو کہ پری ڈیٹرمائنڈ ہے, کسی نے اس پہ کام کیا ہوا ہے آلریڈی. ٹیلر ماڈل ہے, یہ آلریڈی اس کے سٹیپس بتائے ہوئے ہیں. ٹابو ماڈل ہے, سائیکلیکل ماڈل ہے, اور اسٹیج بیس ماڈل ہے. یہ 4 ہم پڑھیں گے. جبکہ ہم ڈیزائن کی ہم نے کہا کہ جو کریکولم ڈیزائن ہے یہ کیا چیز ہوتا ہے, یہ ایک فریم ورک ہے کہ ہم نے اس کو, یہ جیسے جو ماڈل ہے, ایک ماڈل ہم نے کیسے تیار کرنا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں کریکولم ڈیزائن. یعنی جو اس کے کمپوننٹ ہیں ہم نے اس کو کیسے ارینج کرنا ہے. جبکہ ماڈل ہمیں بتاتا ہے کہ یہ آلریڈی ارینجڈ ہیں اس فارمیٹ پہ, تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں. مزید جب آپ اس کی ریڈنگ کریں گے تو کلیئر ہو جائے گا. ٹیلر ماڈل 1949 میں رالف ٹیلر نے ڈیزائن کیا تھا. تو یہ ماڈل, اس کے 4 کمپوننٹس ہوتے ہیں. ہلڈا ٹابا ماڈل, یہ فیمیل تھی, انہوں نے 1962 میں ہلڈا ٹابا ماڈل دیا جس کے 7 کمپوننٹس ہیں. اس طرح سائیکلیکل ماڈل 1967 میں ڈی کے ویلر نے دیا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. اور لاسٹ ون جو ہے اسٹیج بیسڈ یا فلو چارٹ ماڈل 1989 میں لاٹن نے دیا, اس کے 5 کمپوننٹس ہیں. تو اس کو یاد کرنے کا ایک سمپل سا فارمولہ ہے, تم ہو وہی لیکن. تو یہ ترتیب ان کی سم ٹائم پوچھی جاتی ہے, تم ہو وہی لیکن. ٹی سے ٹیلر, ایچ سے ٹابا, ہلڈا, اور ڈبلیو سے ویلر سائیکلیکل ماڈل, اور ایل سے لاٹن فلو چارٹ ماڈل. یہ آپ جو ہے یاد کر سکتے ہیں. 47, 55, 47, 55 یہ ان کے کمپوننٹس ہیں. پہلے کے 4, دوسرے کے 7, اور اگلے دونوں کے 5 کمپوننٹس ہیں کریکولم ماڈلز کے. تو سب سے پہلے ٹیلر ماڈل ہے. رالف ٹیلر نے یہ ماڈل دیا 1949 میں. جیسے ہم نے بات کی ہے کہ ماڈل ایک فارمیٹ ہے جس میں جو کمپوننٹس ہیں وہ ان ایکسپرٹس نے اپنے حساب سے جو ہے ان کو ارینج کیا ہوا ہے, ہم اس کو فالو کرتے ہیں. جبکہ ڈیزائن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو اس طریقے سے ہم ڈیزائن کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو آور ریٹائرمنٹ. نل کریکولم ہے, سبجیکٹ سینٹرڈ ہے, لرنر سینٹرڈ ہے, ہڈن ہے, کور ہے, تو اس کے اکارڈنگ ہم کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیوز. جیسے کریکولم کے 4 کمپوننٹ ہیں, کون کون سے ہوتے ہیں؟ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ کیا ہوتے ہیں؟ دوسرے نمبر پہ
کنٹینٹ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ ہم نے کہا کہ کمپوننٹ میں کہ اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی یا پیڈاگوجی ہوتی ہے, اور چوتھے نمبر پہ ایویلویشن ہوتی ہے. کریکولم ماڈل میں ہم کہہ رہے ہیں, یہ ڈیفینیشن میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, یہاں پہ 3 کمپوننٹس کا ذکر ہے. اے ماڈل از اے فارمیٹ فار کریکولم ڈیزائن developed to meet unique needs, contexts and or purposes. In order to address these goals, curriculum developer design, reconfigure or arrange one or more key curriculum components. اس میں ایک یا ایک سے زیادہ کمپوننٹس کو وہ کیا کرتے ہیں ارینج یا ری ارینج کرتے ہیں. تو یہاں پہ 3 جو ہے وہ ری ارینج کیے گئے ہیں جو کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن آف آبجیکٹیو, یہ وہی والی بات ہوگی کمپوننٹ والی. دوسرا ہے سلیکشن آف سورسز, یعنی کنٹینٹ جو ہے ان آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. اور تیسرے نمبر پہ ہم نے سلیکٹ کر لیا, اس کے بعد اس کی آرگنائزیشن ہے, ہم اس کو ترتیب کیسے دیں گے. تو تیسرے نمبر پہ جو ٹابا ماڈل جو ٹیلر ماڈل ہے اس کے نزدیک آرگنائزیشن آف کنٹینٹ ہے, اور چوتھے نمبر پہ ایویلویشن آف آؤٹ کمز ہے. تو یہ ایک ڈیڈکٹیو اپروچ ہے. ڈیڈکٹیو کون سی ہوتی ہے؟ جنرل ٹو اسپیسیفک. آبجیکٹیوز ہم نے اچیو کر لی, یہ ہمارے مقاصد ہیں, تو ان کی ہم اچیومنٹ پہ آگے جو ہے وہ تو اس لیے کہا جاتا ہے یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہے. ایڈمنسٹریٹو ڈیڈکٹیو اپروچ اس کو کہا جاتا ہے. یہ کس پہ فوکس کرتی ہے؟ ایمز کی اچیومنٹ پہ فوکس کرتی ہے. اس کے بعد ٹیلر نے جو ایک ماڈل دیا بیہیورل آبجیکٹیو کریکولم ایویلویشن ماڈل, یہ بھی اس کا بڑا ماڈل جو ہے بیہیورل آبجیکٹیو ویل نون ہے. اس جو بیہیورل آبجیکٹیو ہے اس کے 3 اس نے جو ہے وہ سورسز بتائے. اس میں سب سے پہلے اسٹوڈنٹ ہے, سوسائٹی ہے, اور سبجیکٹ میٹر ہے. یعنی جو بیہیورل آبجیکٹیوز ہیں وہ جیسے ہم نے کہا کہ یہ وہ آبجیکٹیوز ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ یہ سیکھنے کے بعد ان کو پریکٹیکلی اڈاپٹ کریں گے. تو وہ آبجیکٹیوز بیہیورل آبجیکٹیوز ہوتے ہیں, اچیویبل ہوتے ہیں, میجریبل ہوتے ہیں. تو یہ کہاں سے ہم لیتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم اسٹوڈنٹ سے لیتے ہیں, ان کو دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے, اسٹوڈنٹ کو ضرورت ہے, سوسائٹی کی یہ ڈیمانڈز ہیں, سبجیکٹ میٹر میں یہ چیز آلریڈی ایگزسٹنگ ہے, یہ چیز ہمیں شامل کرنی چاہیے. تو کریکولم کا بیہیورل ماڈل جو ہے وہ کس نے دیا تھا؟ یہ رالف ٹیلر نے, ٹیلر ماڈل کے ساتھ. یہ بھی اس کا ایک ورک ہے کریکولم میں. اس کے ساتھ بیہیورل آبجیکٹیوز ہم نے کہا کہ یہ آبزرویبل, میجریبل ہوتے ہیں. اس کے 4 جو ہے وہ ڈسٹنکٹ کمپوننٹس ہوتے ہیں. سب سے پہلے آڈینس, بیہیویئر, کنڈیشن اینڈ ڈگری. آڈینس میں ہمارے لرنرز ہوتے ہیں. بیہیویئر سے مراد کہ کس چیز کو ہم ان کے اندر انکلکیٹ کرنے چاہ رہے ہیں. کنڈیشنز ہم جو ہے وہ جو اپروچ ہوگی, کنڈیشنز ہوں گی, وہ کس طرح کی یوز کریں گے. ڈگری جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا جو چیز ہم بچوں کے اندر انکلکیٹ کرنا چاہ رہے تھے, ان کے بیہیویئر میں شامل کرنا چاہ رہے تھے, تو کس ڈگری کی وہ شامل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. تو اس کو ABCD ماڈل بھی کہا جاتا ہے. اس نے کافی ساری جو ہیں وہ کتابیں بھی لکھی ہیں, اور 700+ آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, 16 بکس لکھی ہیں ٹیلر نے. تو سب سے بیسٹ جو اس کی بک ہے دا بیسک پرنسپلز آف کریکولم اینڈ انسٹرکشن, یہ اس کی ویل نون بک ہے ٹیلر کی. اس کے بعد دوسرا ہمارا آج کا ماڈل ہے ٹابا ماڈل. ہلڈا ٹابا ماڈل 1962 میں ٹابا نے یہ ماڈل دیا. اور ٹابا جو ہے یہ جوہن ڈیوی کے اسٹوڈنٹ تھے. انہوں نے ایک کتاب لکھی کریکولم ڈیولپمنٹ دا ہسٹری اینڈ پریکٹس 1962 میں, 1962 میں. تو اس میں انہوں نے جو ہے اپنا جو ماڈل ہے اس کا ذکر کیا. یہ اس کے 7 سٹیپس ہیں. جیسے آپ دیکھیں, سب سے پہلے ڈائگنوسس آف نیڈز ہے. تو اس کے بعد فارمولیٹنگ آبجیکٹیو, سلیکشن آف کانٹینٹ, آرگنائزیشن آف کانٹینٹ, سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز, آرگنائزیشن آف لرننگ ایکسپیرینسز اینڈ ایویلویشن. تو سب سے پہلے ہے کمپوننٹس. تو کمپوننٹس میں دیکھتے ہیں ہم ڈائگنوسس آف نیڈز. ڈائگنوسس آف نیڈز کیا ہے؟ ٹیچر آئیڈینٹیفائی کرے گا اسٹوڈنٹ کی نیڈز کو. یعنی اس لیے یہاں پہ نیچے ایک لائن لکھی گئی ہے کہ کریکولم شوڈ بی ڈیولپڈ بائی دا ٹیچرز. کریکولم شوڈ بی ڈیولپڈ بائی دا ٹیچرز. تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹابا ماڈل جو ہے. ٹابا نے کہا کہ کریکولم ٹیچرز کو ڈیولپ کرنا چاہیے. کیسے؟ یہی کمپوننٹس بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ باقی ٹابا نے جو اپروچ تھی ٹابا کی, وہ ٹیچر سینٹرڈ جو ہے وہ اپروچ تھی. اس کو اسٹوڈنٹ سینٹرڈ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں اسٹوڈنٹ کی جو نیڈز ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کی جاتی ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. جبکہ جو ٹیلر ماڈل ہے وہ ہے ایم, گول یا آبجیکٹیو سینٹرڈ یا ایڈمنسٹریٹو سینٹرڈ ہے. تو کمپوننٹس میں ڈائگنوسس آف نیڈز, ٹیچرز آئیڈینٹیفائی اسٹوڈنٹس نیڈز, پھر ڈیولپمنٹ آف آبجیکٹیوز. آپ جو نیڈز اسے پتہ چل گئی اسٹوڈنٹ کی یہ نیڈز ہیں, تو اس بیس پہ وہ آبجیکٹیو سیٹ کرتا ہے, ڈیولپ کرتا ہے کہ یہ آبجیکٹیوز جو ہیں یہ ہونے چاہیے.
اب آبجیکٹیو سیٹ ہو گئے تو پھر کیا کرے گا, تو ان سے ریلیٹڈ وہ کنٹینٹ کو سلیکٹ کرے گا ان آبجیکٹیوز کے لیے. کنٹینٹ سلیکٹ ہو گئے تو ان کنٹینٹ کو اگلے نمبر پہ کیا کرے گا, ایک ترتیب دے گا کہ یہ چیزیں جو ہے اسلامیات میں شامل کر لی ہیں میں نے, تو اب پھر ان کی ترتیب ہے ایک سیکوینس میں چلے گا. اس کے بعد سلیکشن آف لرننگ ایکسپیرینسز ہیں, کون سا ٹیچنگ میتھڈ جو ہے وہ بیسٹ رہے گا, وہ ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈ کو سلیکٹ کرتا ہے پہلے, اور اس کے بعد پھر وہ کہتا ہے کہ اس چیز کے لیے یہ ٹیچنگ میتھڈ سب سے بیسٹ رہے گا. تو اس کو ہم کہتے ہیں آرگنائزیشن آف لرننگ. لرننگ ایکسپیرینس سے مراد انسٹرکشنل میتھڈالوجی ہے, ٹیچر کس طرح پڑھا رہا ہے, اور اینڈ پہ پھر اس کی ایویلویشن ہوگی, یعنی ڈائگنوسس آف نیڈز, بچوں کی ضروریات دیکھیں, اس پہ دوسرے نمبر پہ پھر ان سے ریلیٹڈ آبجیکٹیوز بنائے, آبجیکٹیو بن گئے تو ان سے ریلیٹڈ جو کنٹینٹ ہے وہ اکٹھا کیا, اکٹھا کیا, اس کے بعد اس کو ترتیب دی, اگلا سٹیپ ہو گیا. اس کے بعد اس نے ٹیچنگ میتھڈالوجی سلیکٹ کی اور اس کے بعد اس کو ترتیب دی اور اینڈ پہ اس نے ایویلویشن کی. تو یہ کیا کہلائے گا, ٹابا کا 7 کمپوننٹس پہ مشتمل ہلڈا ٹابا ماڈل کہلاتا ہے. تو انڈکٹیو اپروچ ہے, ٹیچرز اپروچ ہے, یہ اسٹوڈنٹ کی نیڈز اور جو ان کی ہیں کہہ لیں کہ انٹرسٹ ہیں ان کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یہ ماڈل. ٹابا ماڈل از دا گراس روٹ اپروچ, یعنی گراس روٹ ہے مین جو آپ کہہ لیں مین نہیں, آپ کہہ لیں کہ جو ڈیپ لیول پہ یہ جا کے اس میں اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ کون کون سی نیڈ انٹرسٹ ہیں, بچے کا لیول کیا ہے, تو یہ چیزیں اس میں دیکھی جاتی ہیں, اس لیے اس کو کہا جاتا ہے یہ گراس روٹ اپروچ ہے. The main idea to this approach is that the needs of the students are at the front foot یا forefront to the curriculum. تو جو بچوں کی نیڈز ہیں وہ سب سے پہلے دیکھی جاتی ہیں. تو یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا. اگر کسی کو کسی ٹاپک کسی بات کی سمجھ نہیں لگی تو آپ کویسچن کر سکتے ہیں. سر جی, پاکستان میں نا یہ کون سا ماڈل فالو ہوتا ہے پاکستان میں جو ماڈل ہے وہ ٹابا اور ٹیلر ماڈل زیادہ تر یوز ہوتے ہیں. سر یہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو کو تھوڑا ایکسپلین کر دیں, تھوڑا سا مجھے یہ مکسنگ ہو جاتی ہے ان کی. انڈکٹیو اپروچ جو ہے اس اپروچ کو کہتے ہیں, میں اس کی مثال لیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ چڑیا ایک پرندہ ہے, چڑیا کے پر ہیں تو سارے پرندوں کے پر ہوں گے, ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ایگزامپل کیا تھی اور جنرل چیز کیا تھی. ایگزامپل اسپیرو ہے, چڑیا ہے, اور جنرل رول کیا ہے, جنرل چیز کیا ہے, جنرل چیز برڈز ہے, ایک بڑی کلاس ہے, کافی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ان کی اقسام ہیں. تو ہم نے کہا کہ چڑیا ایک پرندہ ہے, چونکہ چڑیا کے پر ہیں تو سارے پرندوں کے پر ہوں گے. اسی طرح اگر ہم کہیں کہ سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں تو چڑیا بھی ایک پرندہ ہے, اس کے بھی پر ہوں گے. تو یہ دو ڈیفرنٹ اپروچز ہیں. اب ہم اس کی اس پہ آتے ہیں ڈیفینیشن پہ. تو انڈکٹیو اپروچ میں ہم یہ دیکھتے ہیں, ہم پہلے جو ہے مثال اس کو اسٹڈی کرتے ہیں, ایگزامپل کو, انڈیویجول کو اسٹڈی کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں, رولز بناتے ہیں سب کے لیے, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے کہا, ہم نے چڑیا کو اسٹڈی کیا, ہم نے کہا کہ چڑیا کے تو پر ہیں, یہ پروں سے اڑتی ہے, تو چڑیا چونکہ برڈز کی فیملی سے ہے, سارے پرندے جو ہیں, چونکہ چڑیا پرندہ ہے تو سارے اس کے پر ہیں تو سارے پرندوں کے پر ہوں گے. یہ انڈکٹیو اپروچ ہے. پہلے ہم نے مثال کو دیکھا, اس مثال سے جو ہم نے نتائج نکالے وہ سب کے لیے ہم نے جنرلی بنا دیے, یعنی اسپیسیفک ٹو جنرل, ایگزامپل ٹو جنرل جب ہم چلتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈکٹیو میتھڈ. ڈیڈکٹیو میں ہم ایک بڑے گروپ سے چھوٹے کی طرف آتے ہیں, جنرل سے اسپیسیفک کی طرف آتے ہیں, میجر سے ایگزامپل کی طرف آتے ہیں. جیسے ہم نے کہا کہ سارے جو پرندے ہیں وہ اڑتے ہیں اور پروں کی مدد سے اڑتے ہیں, سارے پرندوں کے پر ہوتے ہیں, تو چڑیا کے بھی پر ہوں گے کیونکہ چڑیا ایک پرندہ ہے. تو پہلے ہم نے جنرل کنسیپٹ دیا, پھر ہم نے کیا دی اس کی ایگزامپل دی. تو یہ ان کا میجر ڈفرنس ہے. باقی ہم انشاءاللہ اس کی اور بھی کافی ساری ایگزامپل ہم اس میں ٹیچنگ میتھڈالوجی کے چیپٹر میں جا کے دیکھیں گے. جی کلیئر ہوا آپ کو انڈکٹیو ڈیڈکٹیو؟ جی سر کلیئر ہے. یہاں پہ اس کو انڈکٹیو اس لیے کہا گیا نا, یہ دیکھیں ڈائگنوسس آف نیڈز. اب یہ جو نیڈز ہیں یہ اگر فرض کریں ہم ٹابا ماڈل یہاں پہ یوز کر رہے ہیں تو ہم پورے پاکستان کے سارے اسکول کے بچوں کے تو نہیں دیکھیں گے نا. ہم اس میں کیا کریں گے, ہم سلیکٹیو اسکولوں کے, کچھ پنجاب کے, کچھ سندھ کے, کچھ کے پی کے,
تو اسی طرح کچھ فیڈرل کے کوئی سلیکٹڈ 15-20 اسکول، وہاں پہ جا کے کیا کریں گے، ان بچوں کی نیڈز انٹرسٹ کو اسٹڈی کریں گے، پھر ہم اس کو لیں گے کہ یہ ہمارے بچوں کی اوور آل نیڈز ہیں، یعنی ہمارے پورے پاکستان میں جتنے بھی اس ایج کے بچے ہیں ان کی یہ نیڈز ہیں. تو اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انڈکٹیو اپروچ ہے، تھوڑی چیزوں کو اسٹڈی کر کے پھر ہم جی سر، اسپیسیفک ٹو جنرل ہے، ہاں جی اسپیسیفک ٹو جنرل ہے. جی سر، تھینک یو سر. جبکہ جو ہے ہم نے ٹیلر ماڈل کا یہ جو ہے یہ ڈیڈکٹیو اپروچ ہے، اس میں آبجیکٹیوز بتائے گئے ہیں، تو اب یہ بچے جو ہمارے ہیں انہوں نے اس کو اچیو کرنا ہے، تو اس کی ہم ایویلویشن جب اینڈ پہ کرتے ہیں تو بس یہ جو آبجیکٹیوز ہیں ہمارے یہ پری ڈیٹرمائن ہے، یہ ان کی اچیومنٹ ہمیں چاہیے. تو پھر ہم جو ہے جب کلاس روم میں ایگزام میں جب دیکھتے ہیں تو پھر اس کی اچیومنٹ پہ فوکس کرتے ہیں. جی سر، تھینک یو سر. جی کسی اور کا کوئی سوال؟